اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے عالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جو پہلا سوال ہے وہ تسبیح کے بارے میں ہے۔ ایک خاتون نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے، وہ کہتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ آج کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی تسبیح پڑھی ہے، دراصل ایک حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان، کہ دو کلمے ہیں ایسے جو خفیف ہیں علی اللسان، زبان پر، اور ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان کے اندر جو ہے وہ بھاری ہے، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے۔ ایسے دو کلمے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ جو تسبیح ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اور حمد اللہ کے لیے، اور پاک ہے اللہ جو کہ عظیم ہے، پاکی اس کے لیے ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور جگہ پر بھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تسبیح ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو دوسری آپ نے ساتھ میں تسبیح ذکر کی ہے یا استغفار ذکر کی ہے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، تو اصل میں یہ ایک توبے کے والے سے ہے، اور ایک جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار جو ہے بخشش اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے، استغفار کیا جا رہا ہے، مغفرت مانگی جا رہی ہے۔ تو استغفر اللہ العظیم کہنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، تسبیح سے الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آخری جو لفظ آپ نے بیان کیا ہے، جو پوچھا ہے، وہ اتوب الیہ، اس کا مطلب ہے کہ میں پلٹتا ہوں، یا میں توبہ کرتا ہوں، یا یہ کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ رجوع کرنا، پلٹنا، توبہ کرنا، یہ تو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ قرآن مجید میں بار بار مختلف جگہوں پر جو ہے اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنا معاملہ درست کر لیں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وانا التواب، میں تواب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وانا التواب، میں بار بار توبہ قبول کرنے والی ذات ہوں۔ اور رحیم کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، رحم کرنے والا۔ اور رحیم کی جو خصوصیت ہے، جو اس کی خاص صفت ہے، وہ یہ ہے کہ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن صرف ان لوگوں پر رحم فرمائیں گے کہ جو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور رحمان کی جو صفت ہے وہ عام ہے، پوری دنیا میں ہر کسی کے لیے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اس کے اوپر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی، تو کسی کافر کو ایک قطرہ گونڈ بھی میسر نہ آتا، نہیں ملتا ان کو۔ تو دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، بے ثبات ہے اور ناپائیدار ہے، اور اگر اس کو جو ہے صرف دنیا برائے دنیا کے طرح حاصل کیا جائے تو پھر یہ دنیا آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے جو ہے بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے بہت جو ہے بہترین چیز ہے۔ تو آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتی ہے، آپ استغفار بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اور اس پہ جو آپ توبہ کے الفاظ و اتوب الیہ اس کو بھی ادا کر سکتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی دینی طور پر، کوئی ایمانی طور پر کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، بلکہ یہ تو تین تسبیحات یا تین ایسے جملے ہیں کہ جو بندے کو ایک ذاکرین کے صف میں شامل کرنے والی ہے،
کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ذکر بھی ایسا جس میں استغفار اور توبہ طلب کی جا رہی ہے، اللہ کی تحمید اور تسبیح بیان کی جا رہی ہے، لہذا اس کو آپ جاری رکھیں، اور اس کو جو ہے آپ اپنی تسبیح کا، اپنے اوراد میں سے جو آپ اوراد وظائف کرتی ہیں اس کے لیے جو ہے نا آپ اس کو حصہ بنائیں، اور صبح شام اس کو جو ہے نا اپنے معمولات کا حصہ بنا سکتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو سوال کیا گیا ہے وہ خواتین کی نماز کے حوالے سے ہے کہ خواتین کی نماز جو ہے وہ مردوں کی نماز کی طرح ہی پڑھی جائے گی یا وہ الگ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز جو ہے یہ مومنین کے اوپر وقت مقرر میں فرض ہے۔ اس سے جماعت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مومن مرد جو ہے مسجد میں جا کے جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کا بھی حکم ہے۔ اور اس میں یہ اصل چیز بیان کی گئی کہ نماز کے جو وقت مقرر ہے، 5 اوقات ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے مختلف مقامات پر، اور احادیث سے ثابت ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو 5 اوقات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت ہونے سے پہلے ہی جو ہے نماز ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت اگر شروع ہوتا ہے 12:55 یا 1 بجے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ 12:30 بجے ادا کر لی جائے۔ میں کراچی کی بات کروں، کراچی میں جو زوال شمس کی ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے 12:45، 12:40 کے بعد 12:55، 12:50، یہ اس طرح کی چینج ہوتی رہتی ہے، 12:30 کا ٹائم بھی آتا ہے۔ تو میں کراچی کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ جب وقت نہیں ہوا ہوگا، زوال شمس سے پہلے ظہر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عصر کا وقت نہیں ہوا تو عصر سے پہلے نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو اوقات مقرر ہے، پھر جماعت کا حکم ہے، پھر اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ تو اقامت صلاۃ تو یہ نہیں کہ بندہ نماز ادا کرے، صرف ہر فرد اکیلے یا ہر فرد مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام صلاۃ جو ہے وہ معاشرے کے اندر قائم کیا جائے۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور بھی جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اور نماز کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکام جو احادیث کے اندر ذکر ہے نماز کے بارے میں۔ اب بات یہ ہے کہ خواتین اور مرد میں یہ فرق تو بنیادی طور پر موجود ہے کہ خواتین پردہ کرتی ہے اور مرد جو ہے وہ پردہ تو نہیں کرتے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ خواتین کو پردہ کرنے کا، مردوں کو یہ حکم ہے کہ غض بصر کریں، نظریں نیچی رکھیں، وہ خواتین کو بھی اس کا حکم ہے، لیکن اپنے جسم چھپانے کا جو حکم ہے وہ خواتین کو ہے۔ اور مردوں کے لیے جو ہے معاشرے میں ایسا کوئی نظام، کوئی برقعے کا، کوئی پردے کا، کوئی نقاب کا حکم نہیں ہے۔ تو جو مختلف صنف ہونے کی وجہ سے اس میں فقہا نے پھر جو کچھ تقسیم کار یا جو قرآن اور حدیث کے عمومی احکام ہے، مجموعی احکام ہے، اس سے کچھ چیزیں اخذ کی ہیں، اسے بیان کے۔ بالخصوص فقہ حنفی کے اندر جو ہے یہ موجود ہے کہ خواتین کی نماز جو ہے وہ اس انداز میں ادا کی جائے کہ خواتین جو ہے وہ باپردہ رہے، اور ان کے جو ہے پورا احترام اس میں موجود رہے۔ تو لہذا سجدے کی حالت میں یہ کہ خواتین جب سجدہ کرتی ہے تو مردوں کے لیے فقہ حنفی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی کوہنیاں جو ہے وہ اٹھائیں اور اپنے رانوں کے اوپر جو ہے اسے نہ لگائیں۔ کوہنیاں یا پیٹ، یہ جو حصے ہیں دونوں سائڈ پہ، یہ رانوں پہ نہ لگے ہوئے ہوں، کوہنیاں زمین پہ ٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہ آداب ہے نماز کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ لیکن یہ کہ خواتین کے لیے اس کے برعکس جو ہے وہ ان کے پیٹ کے یہ حصے رانوں کے ساتھ لگ سکتے ہیں، اور وہ سجدے ایسی حالت میں ادا کریں جس سے ان کی ستر پوشی ہو۔ یہ ستر پوشی کی بات ہے، یہ کوئی یہاں پر جو ہے جنگ و جدل کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو جنگ و جدل کا جو ہے موضوع بنایا ہے، اور وہ اس پہ جو ہے نا پوری ایک پورا فلسفہ جنگ ان کے پاس جو ہے نا موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو فقہ حنفی ہو یا کسی اور فقہ میں بھی اگر فقہا نے اس میں کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر ہے۔ اور یہ چیز تو آپ بھی ہم بھی سب سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو ہے احترام کے ساتھ، ستر پوشی کے ساتھ، باپردہ ایک سلسلہ، ایک ایسا نظام ہو۔ تو نماز اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کسی نے اگر بات کی بھی ہے تو اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کا مسلک رکھتے ہیں باقاعدہ،
اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز وہی ٹھیک ہے جو جس طرح مرد ادا کرتے ہیں خواتین کو ایسی ہی ادا کرنی ہے، اور وہ اس مسلک کے قائل ہے تو ان خواتین کو ایسی نماز ادا کرنے میں روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ ایسا انتظام ضرور ہو، مسجد کے اندر بھی اگر جماعت کے ساتھ وہ شامل ہو رہی ہے تو ان کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی الگ سے جگہ ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ جنگ و جدل کا معاملہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مسلک ان کے ایک اس حوالے سے جو ہے موقف ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ فروعی چیزیں ہیں، اصولی نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نماز ادا نہیں کریں گے، نماز کے فلاں حکم کو جو سنت ثابتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو ہے ثابت ہے، سنت وہ ثابت ہو چکی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں اس کو، تو پھر ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان سے جو ہے وہ جنگ و جدل کے بھی اپنے اصول اور آداب ہیں، ان آداب اور ان اصولوں کے ساتھ جو ہے ان سے بات کی جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ جو ہے علمی ماحول میں، دلائل کے ماحول میں، افہام و تفہیم کے ماحول کے اندر، اور ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے ماحول میں جو ہے بات کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑا کا آغاز کیا جائے، مناظرہ بازی کا آغاز کیا جائے، اور پھر کتابیں لکھی جانا شروع کی جائے، ایک کتاب لکھی جائے اور اس کا جواب آئے، اس کے جواب کے اوپر پھر سوال اٹھایا جائے اور اس سوال کے اوپر پھر جواب آئے، اور جواب الجواب اور سوال علی السوال۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو دین کی حقیقی خدمت سے روشناس نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دین کے خادم ہیں اور علم دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے بہرحال۔ تو خواتین کی نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی فقیہ نہیں بھی کہتا ہے تو بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور یہ کوئی اصولی احکام میں کوئی فرق نہیں کیا جا رہا، نہ اصولی احکام کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے، خواتین کو ایسی ہی نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو مردوں کے لیے احکام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج کے پروگرام میں یہ 2 سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ